ان کو اندازہ ہے گورنمنٹ کو, ایف بی آر کو, کہ دیکھیں یہ وہ سیکٹر ہے جس پر ہم آج 35, کل 40, پرسوں 50 بھی لگا دیں گے تو ہونا کچھ نہیں ہے, کوئی کمپنیاں بند نہیں ہو جائیں گی. آپ پیٹرولیم والوں کو دیکھیں, اگر کوئی ان پہ نظام لگتا ہے تو وہ ٹرکوں کی ہڑتال کر دیتے ہیں اور 2 دن میں معاملہ سالو ہو جاتا ہے. یا ریٹیلر سے کریں, پورے ملک کے ریٹیلرز دکان بند کر دیں گے. یہ اگر جبری طریقے سے معاملات حل کرانے ہیں تو پھر تو بہت آسان ہے کہ ان کے لیے کہ آپ صرف ان کو پکڑیں جو. تو ٹیکس نہ دینا ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ٹیکس کا مطلب انفیئر ٹیکسیشن کے جو اس ملک میں 6 لاکھ روپے فی الحال کما رہا ہے ان سب پہ لگائیں. نظام نہیں ہے تو آپ کی نااہلی ہے, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسری بات کہ جو سلیبس ہیں وہ اتنے انجسٹیفائڈ ہیں. میں ایک بات اور کہوں گا کہ ایک سوال ہے میرا کہ اس ملک میں ٹیکس دینے والے کو فائدہ کیا ہے اور نہ دینے والے کو نقصان کیا ہے, اسی پہ ہی بات ختم کر دیتے ہیں. یعنی ہمارے لیے کون سا ایسا, اگر ہم ہائیلی پیڈ ٹیکس ہیں, میں سال کے 40 لاکھ 50 لاکھ روپے ٹیکس دے رہا ہوں, تو میرے لیے کون سا ایسا کارڈ بن رہا ہے جس کو میں جا کے کہیں استعمال کروں تو مجھے جو ہے وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے گا. تو اس ملک کا آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی کا 20% ایگریکلچر ہے, لیکن چونکہ ان کے نمائندگان اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوتی, 1% ٹیکس دیتے ہیں. ہماری بات اسمبلی میں کوئی کھڑے ہو کے بات بھی کرنا نہیں چاہتا. وہ پارٹیز بھی جو متوسط طبقے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, جب ہم ان سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ ان معاملات میں سے ہاتھ کھینچ لیتی ہیں. تو یہ بالکل نگلیکٹڈ اور لاچار اور بے بس ایک کلاس ہے جو کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے. اور آپ اس کو جتنا دبائیں گے, دیکھیں برین ڈرین کی بات کی, برین ڈرین سے مراد یہ ہوتے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ, یعنی ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ ذرا سے بڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے یہاں نہیں رہنا, اس میں بہت ساری دوسری چیزوں کے علاوہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کماتے ہیں. اگر کوئی زیادہ کماتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمپنی اس کو اپنے شوق سے پیسے دیتی ہے؟ اس نے پورے اپنی زندگی محنت کی ہوتی ہے, وہ اس مقام تک پہنچتا ہے جس پہ وہ زیادہ کمائے. تو گورنمنٹ کے نزدیک جو زیادہ کما رہا ہے وہ امیر ہے اور اس سے ہمیں پیسے لے لینے چاہیے زیادہ ٹیکس کے ریٹ سے. تو میرے حساب سے ہم سب لوگ اسی بات پر ہیں کہ آپ جو ہے وہ 2022 یا 2023 کی سلیب ڈیٹ سے واپس جائیں, سرچارج ختم کریں اور ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس میں ہم اور ہمارے بچے یہاں پر رکنا پسند کریں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو, پڑوسی ملک کی. لوگ اگر اس میں باہر پڑھنے جاتے ہیں امریکہ انگلینڈ, تو وہ سب سے پہلی پریفرنس ہوتی ہے وہ واپس آ کے اپنے ملک میں سرو کریں, اور ان کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی یا ان کو زیادہ ٹیکس دینا ہے. اب وہ زمانہ گیا, ہمارے یہاں الٹا چکر ہے. آپ اگر ایک کلاس سے پیسے لیتے جائیں گے اور اس کلاس ملک سے جاتی رہے گی تو آپ پھر پیسے آئندہ کس سے لیں گے؟ تو میرے حساب سے یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پن پوائنٹ کرتی ہے کہ آپ سیلری والوں سے 550 بلین ٹیکس لے لیں. وہ کہتے ہیں آپ کا یہ ہدف ہے, وہ کہتے ہیں ہم بھی پورا کر لیں گے, اور گھما پھرا کے اخبارات میں نیوز کر کے یہی آ جاتا ہے کہ ہم اس پہ لگا رہے ہیں اور اس پہ لگا رہے ہیں. لیکن ایونچولی ایک ہی طبقہ دیے چلا جا رہا ہے ٹیکس, اور آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ کل کو 40% بھی کر دیں گے, 50 بھی کر دیں گے, تو ہم کون سی نوکری چھوڑ دیں گے اپنی؟ تو یہ ایک اویئرنیس کرنی ہے, ارباب اختیار تک ایک درخواست پہنچانی ہے. اور ان کو پتہ ہے, جب اورنگزیب صاحب آئے تھے تو ہم سب لوگ بہت خوش تھے کہ وہ اپنی نوکری ایک تنخواہ دار طبقے سے آئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی جب جمع پلس مائنس کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب اس پہ لگ نہیں سکتا, ریٹیلر پہ نہیں لگ سکتا, لگ سکتا ہے تو ہم کلیکٹ نہیں کر سکتے. تو بہتر ہے کہ جو چل رہا ہے نظام اس کو چلاتے رہیں.